پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین کبھی بناتا نہیں آشیانہ۔ شاہین قدرت کا وہ شاہکار ہے جس کی خداداد صلاحیتوں کو جان کر آپ بھی اپنے آپ کو شاہین سمجھنے لگیں گے۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شاہین کی وہ خصوصیات جس کی وجہ سے اسے پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفکر اسلام اور قلندر لاہوری نے اس پرندوں کو بار بار اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ شاہین ہے تو بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ شاہین کی پہلی اور اہم خصوصیت کہ ہمیشہ اکیلے اونچی اڑان بھرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، شاہین ہمیشہ اکیلے اونچی اڑان اڑتا ہے۔ شاہین ہمیشہ دوسرے شاہینوں کے ساتھ ہی اڑتا ہے، وہ کبھی بھی کووں، چیلوں، چڑیوں اور دوسرے پرندوں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ شاہین کی اس خصوصیت ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی تنگ نظر لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے۔ وہ لوگ جو آپ کے ٹارگٹس کو، لائف گولز کو روکنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ اپنی اڑان بھرنی چاہیے جو ایک سنہرا خواب دیکھتے ہیں، جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ شاہین کی دوسری خصوصیت شاہین کی نظر اور اس کا مقصد۔ شاہین اپنے شکار کو بہت دور سے شکار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ اپنی نظر اور اپنی صلاحیتیں اس وقت تک نہیں ہٹاتا جب تک شکار کو پکڑ نہ لے۔ ہمیں شاہین کی اس خصوصیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کا جو مقصد چن لیا ہے اس پر ڈٹے رہو، جمے رہو اور اس یقین کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ لوگوں کی، حالات کی، زمانے کی فکر سے آزاد ہو کر اپنے ٹارگٹس پر نظر رکھو۔ ناظرین، شاہین کی تیسری اور اہم خصوصیت، یہ مردہ چیزیں نہیں کھاتا، ہمیشہ تازہ شکار کر کے کھاتا ہے۔ ناظرین، شاہین کی خودداری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خود شکار کرتا ہے اور پھر کھاتا ہے۔ ناظرین، شاہین کی اس خصوصیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں دوسروں پر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سیلف ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ ہمیں حالات، معجزات، حکومت اور لوگوں پہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھ کر محنت کے ساتھ انیشیٹو لینا چاہیے اور پھر نتیجہ وقت پر اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ناظرین، شاہین کی چوتھی اور اہم خصوصیت یہ ہے، یہ طوفانوں سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، جب بھی بارش، طوفان، تیز ہوائیں نمودار ہوتی ہیں تو دوسرے پرندے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ جب پرندوں کی دنیا سنسان ہوتی ہے تو شاہین اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے باہر نکل آتا ہے اور ایک اونچی اڑان بھرنے کی تیاری کرتا ہے اور اس طوفان کو لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی پرواز کو مزید اونچا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس خصوصی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حالات کیسے ہی ہوں، سازگار ہوں نہ ہوں، وسائل ہوں نہ ہوں، آپ کی پرابلم کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو ان چیلنجز کو فیس کرنا ہوگا، ہمیں اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا ہوگا۔ اور اقبال نے خوب یہ کہا تھا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ناظرین، ایک شاہین کی تیسری اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہمیشہ تیاری میں رہتا ہے۔ ناظرین، جب شاہین کے بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو مادہ شاہین گھونسلے کو توڑ دیتی ہے تاکہ اس کے بچے ایک نئی اڑان کے لیے تیار ہو سکیں۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو اپنی زندگی کے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہی ہوگا، مشکلات کو فیس کرنا ہی ہوگا، کیونکہ مشکلات کے بغیر کامیابی کا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ہر مشکلات کے بعد ایک کامیابی ہے۔ تو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور ایک جدوجہد اور ایک جستجو کی جانب اپنی زندگی کو گامزن کر دیں۔ نمبر 4 موسٹ امپورٹنٹ تھنگس، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ شاہین کی 5ویں کوالٹی یہ ہے، وہ پھر سے ایک نئی زندگی جیتا ہے۔ ناظرین، ایک شاہین 30 سال تک اپنی چونچ اور پنجوں سے شکار کرتا ہے۔ 30 سال کے بعد اس کے پنجے اور چونچ شکار کے اور پر پرواز کے قابل نہیں رہتے۔ اب شاہین کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو وہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے، نمبر 2 کہ وہ پھر سے نئی زندگی کی کوشش شروع کر دے۔ ناظرین، اس کوشش میں شاہین دوسرے راستے کو چنتا ہے اور اپنی چونچ کو چٹان سے مار کر توڑ دیتا ہے اور ایک نئی چونچ کا انتظار کرتا ہے اور پھر ایک نئی چونچ کے نکلنے کے بعد اپنے پنجوں اور پروں کو توڑتا ہے اور ایک پھر سے نئے پروں اور پنجوں کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ اور جب اس کے نئے پر اور پنجے نکل آتے ہیں تو
تو پھر سے ایک جوان شاہین ہو جاتا ہے اور پھر سے شکار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کوالٹی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی کی وہ عادات جو کہ دوسروں کا نقصان پہنچا رہی ہیں، ہماری زندگی کی وہ عادات جن کی کوئی ویلیوز نہیں ہے، جن کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، وہ ہماری زندگی کی وہ عادات جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی، ہمیں انہیں چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں ایک نئی عادات، ایک اچھی عادات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر شاہین کی خصوصیات پیدا کریں گے اور اس عزم کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے کہ کیا پتہ آپ کے اس عمل سے کوئی دوسرا انسان ایک بڑا خواب دیکھ لے اور ایک منزل مقصود کو پا لے۔ ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔